بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخترات کا دوسرا باب ہے ادبی شہپارے، تیسرا سبق ہے جوامع الکلم، تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر بآخرتہ وملاک العمل خواتیمہ وشر الروایہ روایہ الکذب وکل ما هو آت قریب وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن کفر واکل لحمہ من معصیۃ اللہ وحرمت مالہ کحرمت دمہ ومن یتألی علی اللہ یکذبہ ومن یغفر یغفر اللہ لہ ومن یعفو یعفو اللہ عنہ ومن یکظم الغیظ یأجرہ اللہ ومن یصبر علی الرزیۃ یعوضہ اللہ ومن یتبع السمعۃ یسمع اللہ بہ ومن یصبر یضاعف اللہ لہ ومن یعص اللہ یعذبہ اللہ اللہم اغفر لی ولامتی اللہم اغفر لی ولامتی اللہم اغفر لی ولامتی استغفر اللہ لی ولکم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور معاملہ اپنے اختتام کے ساتھ ہے اور عمل کا سرمایہ اس کے انجام میں ہے، اور بدترین روایات جھوٹی روایات ہیں، اور ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور مومن کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے، اور مومن کو قتل کرنا کفر ہے، اور مومن کا گوشت کھانا یعنی اس کی غیبت کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سے ہے، اور مومن کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے، اور جو کوئی اللہ پر قسم کھاتا ہے اللہ اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اور جو کوئی مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور جو کوئی معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، اور جو کوئی غصے کو ضبط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا کرتے ہیں، اور جو کوئی مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عوض بدلہ عطا کرتے ہیں، اور جو کوئی کسی کی بات غور سے سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اور جو کوئی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دگنا عطا کرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری امت کو معاف کر دے۔ میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں اپنے لیے اور تمہارے لیے۔ ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں الامر، امر یامر امرا، کسی کام کا حکم دینا، اسی کا یہ مصدر ہے، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں ملاک، ملک یملکو، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اسی سے یہ ملاک ہے، کسی کام کی اصل، جڑ، بنیاد، یہ اس کا معنی آتے ہیں۔ آگے لفظ دیکھیں خواتیم، یہ خاتمتن کی جمع ہے، اینڈ کو، انجام کو کہا جاتا ہے، خاتمہ یختم، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں الروایہ، یہ راویتن کی جمع ہے، حدیث یا اشعار کو نقل کرنے والا، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، روا یروی روایتن، نقل کرنا، بیان کرنا۔ اس کے بعد آگے ہے آتن، اتا یاتی اتیانن، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا۔ آتن اصل میں کیا تھا، آتی یون تھا، اس کے بعد پھر آتین ہوا، التقاء ساکنین سے یہ حذف ہوگی تو پھر یہ بچ گیا آتن۔ آگے ہے سباب، یہ گالی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے یتألی، تألی یتألی تألین، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا۔ کذب یکذب تکذیب، اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دینا، اور اس کے بعد غفر یغفر، اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا۔ عفا یعفو، اس کا مطلب بھی معاف کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اصل میں تھا واو تھا اس کے آخر میں، لیکن جب شروع کے اندر من لگا ہے، من کی وجہ سے یہ شرط بن گیا ہے، شرط کی وجہ سے آخر سے ہم نے اس کو جزم دیا، اور حالت جزمی اس طریقے سے ظاہر ہوئی ہے کہ حرف علت واو حذف ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے جزا سے بھی آخر میں واو تھا، حرف علت کو ہم نے جزا میں آنے کی وجہ سے حذف کر دیا ہے۔ قازم یقزم، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غصے کو ضبط کرنا، پی جانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے الرزیہ، رضیہ اس کی جمع رضا یا آتی ہے، بڑی مصیبت کو کہا جاتا ہے، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، رضا یرزا، اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، کم کرنا، مصیبت میں ڈالنا، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ آگے لفظ دیکھیں السمعہ، یہ ریاکاری کو کہا جاتا ہے، لیکن جو اس کا لغت سے معنی دیکھا گیا ہے تو اس کو سمعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو السمعہ ہونا چاہیے، کیونکہ سمعہ کا مطلب ہوتا ہے سنی جانے والی چیز، یہ سنی جانے والی بات، اور اگر آپ اس میں عبارت میں غور کریں گے تو عبارت سے بھی یہی والا معنی معلوم ہوتا ہے۔ وَمَن يَتْبَعِ السَّمْعَ، باب اس کا ظاہر ہے سمع یسمع ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، عَصَى يَعْصِ عِصْيَانًا، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، یہاں پر بھی آخر میں حرف علت تھا، لیکن یہ چونکہ شرط ہے، شرط کی وجہ سے، حالت جزمی ہونے کی وجہ سے آخر سے حرف علت حذف ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کا ہم نے لغوی صرفی تحقیق کر لی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی مختصر تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سبق یعنی جو پارٹ 2 تھا اس میں آخر والی بات یہ تھی کہ ہر آدمی 4 گز جگہ کی طرف جانے والا ہے، والامر بآخرتہ، اور اس کا جو انجام ہے وہ آخرت میں ہوگا، یعنی جب آدمی مر جائے گا تو مرنے کے بعد سب نے قبر کے اندر جانا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا سرمایہ اس کے خاتمے پر ہے،
ظاہر ہے اگر انجام اچھا ہے تو سب اچھا ہے۔ اگر دنیا کے اندر آپ نیکی کرتے رہے ہیں، آخر میں انجام کے وقت مرنے سے پہلے کافر ہو گئے ہیں تو ساری نیکیاں ضائع۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کے اندر فسق و فجور ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے تو پھر سارا ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے آخرت کی اور انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ بدترین روایات وہ جھوٹی روایات ہیں، یعنی جب آپ کسی کی بات نقل کر رہے ہیں تو آپ صحیح روایت بیان کریں، اور اگر آپ جھوٹی روایت بیان کر رہے ہیں تو یہ سب سے بدترین روایت ہیں۔ اور جھوٹی روایات میں سے بھی سب سے بدترین جھوٹی روایت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت اور الزام کے طور پہ جھوٹی روایت بیان کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نہیں کہی ہے اور آپ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، یعنی جس چیز نے آنا ہی آنا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ قریب ہے، اگرچہ آپ کو بظاہر دور نظر آ رہی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ابھی زندہ ہے تو ظاہر ہے اس کی موت نے آنا ہی آنا ہے، تو سمجھیں کہ موت آپ کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے آخرت آنی ہے، اللہ کے دربار میں انسان نے پیش ہونا ہے، تو یہ قریب ہے، اگرچہ بظاہر ابھی آپ کو دور نظر آ رہی ہے، لہذا وقت سے پہلے وقت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا یہ فسوق ہے، گناہ کا کام ہے۔ گالی گلوچ کرنا اور اسی طریقے سے برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور اسی طرح مومن کو قتل کرنا یہ کفر ہے، یعنی اگر تو آپ مومن کو قتل اس لیے کر رہے ہیں کہ مومن کے قتل کرنے کو آپ حلال سمجھتے ہیں تو ایسا کرنا کفر ہے، اور اگر آپ حلال نہیں سمجھتے ہیں اس کے باوجود ویسے ہی قتل کر دیتے ہیں تو اگرچہ یہ کفر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بڑا سخت اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ مومن کا گوشت کھانا یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں سے ہے، یعنی گوشت کھانے سے مراد ہے غیبت کرنا، کیونکہ غیبت کو گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث کے اندر۔ تو مومن کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کہی جائے تو اسے ناگوار ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے مومن کا خون یعنی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو ایک حرمت اور ایک تحفظ حاصل ہے، بالکل ایسے ہی اس کے مال کو بھی ایک حرمت اور تحفظ حاصل ہے، اس کو بھی چھینا نہیں جا سکتا ہے، چوری ڈکیتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکذیب کر دیتا ہے، یعنی کوئی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسی بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جھٹلا دیتا ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو کوئی اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر عطا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی مصائب اور تکالیف کے اوپر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدل اور عوض عطا کرتے ہیں، اس مصیبت کی جگہ پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو حسنات اور نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی اس کو انعامات ملتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کوئی کان لگا کر بات سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی کان لگا کر سنتے ہیں۔ کوئی آدمی بات کر رہا ہے، آپ توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں، آپ اس کو رسپیکٹ اور احترام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مناجات کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، آپ کو بھی عزت اور احترام دیتے ہیں۔ اسی طرح جو کوئی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دگنا عطا کرتے ہیں، نیکی کے اوپر صبر کرتے ہیں یا اسی طریقے سے گناہ سے بچنے کے اوپر صبر کرتے ہیں یا اسی طریقے سے مصائب اور تکالیف میں اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا اجر دگنا عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب یعنی سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ پھر یہی والی بات دوبارہ ہے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ اور آخر میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لیے اور تمام کی تمام امت کے لیے بھی۔